جلسہ برائے خواتین اسلامی شریعت و یکساں سول کوڈ جامعۃ الطاہرات ہاشم آباد کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس کی نگرانی حافظ سید عتیق نے کی، جبکہ اس جلسے میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خواتین نے خطاب کرتے ہوئے یکساں سول کوڈ کے مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا۔ ہمارا تعلق ہے، تقریباً 1 سال سے ہم یہ مہم اور تحریک چلا رہے ہیں سارے ہندوستان میں کہ تفہیم شریعہ کی تفہیم ہم لوگوں میں پیدا کر رہے ہیں، اویئرنیس اباؤٹ شریعہ۔ کئی پبلک پروگرامز ہم نے کئی ریاستوں میں کنڈکٹ کیے ہیں، کئی شہروں میں، کئی قصبات اور کئی گاؤں میں ہم گئے ہیں اور لوگوں سے مخاطب کیے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہندوستانی شہریوں کو اسلامی قوانین سے آگاہ کریں اور ان قوانین کے پیچھے جو اللہ کی حکمتیں ہیں ان سے آگاہ کریں، چونکہ عوام میں یہ بات ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے کہ اسلامی قوانین آج کے دور کے حساب سے سوٹیبل نہیں ہے۔ کئی غلط فہمیاں اسلامی قوانین کے سلسلے میں شہریوں کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہیں، اور انہی بنیاد پر UCC کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا گیا تو مسلمانوں کو، خاص طور پہ مسلمان خواتین کو، اس قدر سپریشن یا ظلم برداشت کرنا نہیں پڑے گا۔ یہ بات غلط ہے، غلط بنیادوں پر UCC لاگو کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام میں کسی قسم کا ظلم خواتین پر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک جھوٹ ہے جو پھیلایا جا رہا ہے، اور ایک غلط قانون اس بنیاد پر لاگو کرنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد ایک تو مسلمانوں کو کرش کرنا ہے، اسلام سے دور کرنا ہے، اور عوام کو ہندوستان کے اہم مسائل سے دور کرنا ہے، اہم مسائل سے ان کا ذہن ہٹانا ہے، اور ایک انتشار پیدا کرنا ہے سماج میں تاکہ ووٹ بینک کریٹ کر پائے۔ اس کے علاوہ حکومت کا کچھ اور مقصد نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستانی شہری عوام حکومت کی اس چال سے، اس سازش سے واقف ہو اور UCC کے جھانسے میں نہ آئے۔ یہ ایک سازش ہے اور کچھ نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں آپ دیکھیں گے کہ برسر اقتدار جو جماعت ہے ان کی طرف سے جو ہے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یکساں سول کوڈ اگر ہم نافذ کریں گے تو ہندوستان میں یکجہتی بڑھے گی اور لوگوں میں جو ہے فاصلے بڑھیں گے اور اتحاد پیدا ہوگا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک گھر میں جو ہے 2 قانون کیسے ہو سکتے ہیں، تو ہم ان کو دیکھیں کہ مثال دے سکتے ہیں۔ ہمارے دنیا میں جو اب موجود ہے کئی ممالک ہیں، جیسے آپ امریکہ کی مثال لے لیجیے۔ امریکہ کی ہر ریاست میں جو ہے ان کے اپنے آئلی قوانین ہیں، ہر ریاست کا اپنا قانون ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ آج امریکہ جو ہے سب سے ترقی یافتہ ملک ہے۔ اور ایک بات اور جو کہی جاتی ہے کہ خواتین سے، مسلمان خواتین سے ہمدردی کے نام پہ، کہ مسلمان خواتین اسلام میں جو ہے بہت مظلوم ہیں اور جو ان پر بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے برادران وطن کو یہ بتانا چاہوں گی کہ الحمدللہ اسلامی قوانین میں مسلمان عورتیں جو ہیں انتہا سے زیادہ محفوظ ہیں، اور جتنے حقوق کا ان کی جو ہے پاس کیا گیا، ان کو جو ہے جو حقوق دیے گئے ہیں کوئی اور مذہب میں نہیں دیے گئے ہیں۔ آپ مسلمان بہنوں کے بجائے جو ہے ہماری اپنی جو بہنیں ہیں، کئی ایسے مقامات ہیں جیسا کہ آپ جو ہے ہندو بہنوں کو آپ دیکھ سکتے کہ بیواؤں کے جو ہے شہر آباد ہے، یعنی بہن اگر بیوہ ہوتی ہے تو ان کو شہروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور جو ہے آپ ادھر اگر ساؤتھ میں اگر آپ آئیں گے تو دیوداسی، حالانکہ کئی قوانین ہیں، کئی لاز جو ہے حکومت کی جانب سے بنائے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی لاکھوں بہنیں ہماری ایسی ہیں جس کو دیو کے نام پہ جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور ادھر اگر آپ جو ہیں اگر آپ اس طرف چلے جائیں گے، نارتھ کے ساؤتھ اس طرف چلے جائیے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کئی بہنوں کو جو ہے ایک بہن کو 5 6 آدمیوں سے جو ہے بیاہ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کئی ایسے رسم و رواج ہیں ہندوستان میں جہاں پر مظلوم بہنیں ہیں ہماری دوسرے مذہب کے ماننے والے، لیکن الحمدللہ ہم بہت ہی محفوظ ہیں اور بہت سارے حقوق ہم کو دیے جاتے ہیں۔ اور ایک بات دیکھیے کہ یہاں پر ہم جو اپنے شرعی قوانین پر عمل کرتے ہیں اس میں یہ باور کیا جاتا ہے کہ ہم دستور سے ہٹ کر کرتے ہیں، دستور سے ہٹ کر ہم کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا دستور کی دفعہ 25 جو ہے اس بات کی آزادی دیتا ہے، اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ہم جس مذہب پر چاہیں عمل کریں اور جس مذہب کے پر چاہیں ہم عقیدہ رکھیں۔ تو اسی آزادی کے تحت اور دیے گئے اختیارات کے تحت جو ہے ہم مسلم پرسنل لاء پر عمل کرتے ہیں، اور یکساں سول کوڈ ہم کو کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ ہماری راست قرآن اور حدیث پر جو ہے حملہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی پر قائم رہیں گے، اسلامی قوانین پر۔ دیکھیے یہاں پر نافذ ہوگا تو سب سے پہلے سول لاز، جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ اتراکھنڈ
کی جانب سے، اتراکھنڈ حکومت کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس کی جانب سے جو ڈرافٹ آیا ہے وہ دیکھیے تمام کے تمام جو ہے قرآن اور حدیث سے جو ہے مخالفت کرتے ہیں اور یہ قرآن اور حدیث کے احکامات کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہاں پر جو ہے ہمارے یہ ایمان کے خلاف یہ قوانین ہے، اسی لیے جو ہم کو اس پر عمل نہیں کرنا ہے اور نہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور ہم چلیں گے تو شرعی قوانین پر چلیں گے، رہیں گے بھی تو ہم شرعی قوانین پر چلیں گے، چاہے اس کے لیے جو ہم کو کچھ بھی کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام و حاضرین اعظام، آج جامعۃ الطاہرات چندران گٹہ ہاشم آباد میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام شعبہ خواتین کے ذمہ دار بہت ساری خواتین تشریف لائی ہوئی ہیں اور انہوں نے امت مسلمہ کے خواتین سے اسلامی لا پر عمل کی گزارش کی ہے۔ جب تک ہم خود عمل پیرا نہ ہوں گے اس وقت تک کسی اور کی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ پیشرو ہمارے مولانا توفیق صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے معاشرتی مسائل کو یا عائلی مسائل کو جس کا تعلق میاں بیوی سے ہو یا رشتہ داروں سے ہو، ان مسائل کو اپنے محلے کے علماؤں سے، دارالقضاؤں سے حل کرنے کی فکر کریں تاکہ عملی اعتبار سے ہم اللہ کے پاس گناہ گار نہ ہوں۔ ہمارے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جو بھی ذمہ دار ہیں وہ تمامی حضرات اپنے انتھک کوششیں کر رہے ہیں کہ موجودہ حکمراں ہمارے اسلامی قانون میں کوئی مداخلت نہ کرے اور ہمیں مجبور نہ کریں۔ اللہ ان کے کامیابیوں کو ہمکنار کرے۔ میری گزارش ہے ہمارے خواتین مقدسات سے کہ وہ آپس میں اس بات کو پرزور تائید کے ساتھ پرزور عمل کا جذبہ رکھیں کہ آج کے بعد ہمارے جو بھی مسائل ہوں گے اسے ہم اسلامی لحاظ سے اپنے دارالقضاء سے حل کریں گے یا اپنے علماء کے مشورے سے حل کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہماری رہے گی اور ہم عند اللہ اور عند الناس دونوں میں سرخرو رہیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ آج کا یہ جو اجلاس جامعۃ الطاہرات ہاشم آباد حیدرآباد میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے شعبہ خواتین کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں موجودہ حکومت کی طرف سے یکساں سول کوڈ کی جو بات چھیڑی گئی ہے اس سلسلے میں اسلامی شریعت کی جو قوانین ہیں اور ملکی قانون کے اندر جو یکسانیت لانے کی بات ہو رہی ہے اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس کے کیا اندیشے ہیں، اس تعلق سے خواتین کے اندر خصوصی طور پر بیداری پیدا کرنے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا اور اس کا اہم مقصد یہی رہا کہ خواتین اپنے شرعی اور آئلی مسائل کے اندر مسلم پرسنل لاء کو فالو کریں، یعنی اسی کے مطابق اپنے گھریلو مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور ملکی قوانین کے اعتبار سے جو مداخلت شریعت کے اندر ہو رہی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے یا اسی شعور بیداری کے لیے یہ خصوصی پروگرام مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے چل رہا ہے، اس کا ایک حصہ شہر کے اندر آج کے منعقدہ پروگرام کے ذریعے سے جامعۃ الطاہرات ہاشم آباد حیدرآباد کے زیر انتظام شعبہ خواتین کے ذمہ دار، جس میں
قابل ذکر محترمہ ناصرہ خانم صاحبہ اور محترمہ جلیسہ سلطانہ یاسین ایڈوکیٹ صاحبہ اور محترمہ ڈاکٹر جوہر جہاں اور ڈاکٹر قدوس سلطانہ صاحبہ، ان سب نے شرکت کی اور اپنے مفید خطابات سے خواتین کو اور طالبات کو مستفید کیا۔ ہمیں اس پروگرام کے ذریعے سے ساری مسلم بہنوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہماری اپنی پوری کوشش اس بات کی ہو کہ ہم خود بھی شریعت پر چلنے کی پابندی کریں اور اپنے مسائل کو، چاہے وہ اپنے گھریلو مسائل ہو، خاندانی مسائل ہو، میاں بیوی کے آپس کے مسائل ہوں یا مردوں کے۔ Pista House proudly presents the Muharram special, Dam Ka Road. Which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within.